حد سے کیا کیا تمہاری بے رخی سے ہو گئے، ساری دنیا کے لیے ہم اجنبی سے ہو گئے۔ کچھ تمہارے گیسوؤں کی برہمی نے کر دیے، کچھ تمہارے گیسوؤں کی برہمی نے کر دیے، کچھ اندھیرے میرے گھر میں روشنی سے ہو گئے۔ بندہ پرور کھل گیا ہے آستینوں کا بھرم، بندہ پرور کھل گیا ہے آستانوں کا بھرم، آشنا کچھ لوگ راز بندگی سے ہو گئے۔ گردش دوراں زمانے کی نظر، آنکھوں کی نیند، کتنے دشمن ایک رسم دوستی سے ہو گئے۔ زندگی آگاہ تھی صیاد کی تدبیر سے، زندگی آگاہ تھی صیاد کی تدبیر سے، ہم اسیر دام گل اپنی خوشی سے ہو گئے۔ اب کہاں ہے دوست، اب کہاں اے دوست، چشم منتظر کی آبرو، اب تو ان کے عہد و پیماں ہر کسی، اب تو ان کے عہد و پیماں ہر کسی سے ہو گئے۔ ہر قدم ساگر نظر آنے لگی ہیں منزلیں، ہر قدم ساگر نظر آنے لگی ہیں منزلیں، مرحلے کچھ طے میری آوارگی سے ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، بات یہ ہے، یہ دنیا جو تلپٹ ہو چکی ہے، اتنی ٹینشن، بیرا روی، ہر کوئی پریشان ہے، یہ جہلوں کی جہلیت کی وجہ سے نہیں، یہ جو عقل مند ہے نا، جو سمجھدار ہیں، جو سیانے ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ سے ہے۔ سانو کی چھڑو جی، جتنا بڑا ظلم زیادتی بے روی کا شکار معاشرے میں کوئی ایسا پاٹا پلے ہو جاتا ہے، دیدہ دانستہ دیکھے بھالے منصوبے کے تحت، تو جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو اس کو کنڈم کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سانو کی۔ اس طرح یہ دنیا سیانوں کی خاموشی کی وجہ سے ایسی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا فرقہ ہے، کیا یہ دین ہے، کیا یہ مذہب ہے، اور یہ اتنا چل رہا ہے، ایسے روزانہ انکشاف ہوتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہو، اور میرا نہیں اندازہ کہ یہ میں ایک نیا ہی انکشاف کرنے والا ہوں، شاید ہو کسی کے علم میں تو ہو۔ منٹو تو میں بن نہیں سکتا، وہ تو ایک بہت بڑا نام تھا، مگر سچ بولنا میری مجبوری ہے، وہ میں ضرور بولوں گا۔ شاید کسی ایک کے کام آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے کام آ گیا۔ مجھے کوئی نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ سنیں یا اس کو عمل میں لائیں، ذہن نشین کریں، ایک ہی کر لے تو مجھے خوشی ہوگی، میں سمجھوں گا کہ میری بات بہت کامیاب رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پیر آتا تھا، عنایت نام تھا اس کا، سید۔ یہ کھوکھرا گاؤں ہے، ساتھ ہی چیلیاں والے کے پاس، وہاں کا کافی 8-10 گھر اس کے مرید تھے۔ اس نے آتا تو پہلے بھی تھا، چلا جاتا تھا، آتا تھا چلا جاتا، ہاڑی سونی۔ اس نے پکے ڈیرے گاؤں میں لا لیے، ایک بیوہ، جوان بیوہ اس کے گھر میں اس نے ڈیرے لا لیے، وہاں عورتیں جانا شروع ہو گئی۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی ہمارے گاؤں کا افسر تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اس نے کہا جی 500 روپے میں بچہ دیتا ہوں، جو مسئلہ حل ہے، جو مسئلہ بھی ہے آپ کا وہ بھی حل کرتا ہوں، جیسا بھی ہو۔ ہمارے محلے کی ایک عورت کا خاوند کے ساتھ ان بن ہو گیا، وہ سعودی عرب تھا، شکوک پیدا ہوئے تو وہ جناب اس شاہ صاحب کی مجلس میں گئیں، جہاں اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، وہ جوان بیوہ بھی جس کے گھر میں وہ رہتا تھا۔ اس نے جا کے اپنی مشکل بیان کی، اس نے کہا جی ایسا ہے کہ میرا خاوند مجھ پہ ناراض ہو گیا، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب سوچئے یہ سیاہی یہ کیا ہے؟ اس نے اس عورت کو کہا 500 روپیہ لوں گا، جو مخصوص ایام کا خون ہے عورت کا وہ چاہیے مجھے، اور مرد کی مخصوص وقت کا پانی جو ہے وہ چاہیے مجھے، ان کو ملا کے میں یہاں توعیز لکھوں گا۔
یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ آؤ، لاکھوں لوگ میرے گاؤں کے بچہ کہے گا کہ اس نے ہاں کیا، ہم نے بھگایا ہے اسے یہاں سے، میں نے بھگایا ہے، میرے ساتھ میرے اور بھائی بہن بھی تھے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیا مذہب ہے؟ وہ عورت جناب پوچھتی پھرے، چلو وہ مواری کے مخصوص خون تو اس کو مل جائے گا، اب وہ بیچاری بیوہ نما عورت ہے، خاوند باہر ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ میرے گھر بھی بات آ گئی جناب، گھر والے کہنے لگے چھوڑو جی تانوں کی تسی انجے ٹینشن لیندے رہندے ہو۔ میں نے بھی کہا چھوڑو یار، دفعہ کرو، یہ لوگ آئی ایسے ہے، کیا ٹھیک کروں گا میں، کیا کروں گا، تنگ آ گیا میں ایسی حرکتیں سے۔ الٹا مجھے لوگ کہتے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چلو میرا خراب ہو گیا، تمہارا ٹھیک ہے، لوٹو موٹو، پر ذلیل خوار وہ لٹو، ان سے اسپیں بھی لٹاؤ، دولت بھی لٹاؤ۔ ہوا یوں کہ میں اگست کا مہینہ تھا، منجی کو پانی لگایا ہوا تھا، وہاں ٹیوب ویل بند کیا تو گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو دیکھا 3 آدمی اس پیر کو نہلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک نے ہینڈل اٹھا رکھا ہے، ایک نے چارپائی اٹھا رکھی ہے جس پہ جوڑا مبارک رکھنا سرکار کا، ایک نے صابن تولیہ اٹھا رکھا ہے۔ زندہ ہیں وہ 2 اب بھی، ایک فوت ہو گیا ان میں سے، پوچھ لینا آ کے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہتے ہیں جی گدڑ دی موت آوے تو رات بہندا، سب دی موت آوے تو راج بہندا، گدڑ دی موت آوے لوگ گل آندا ہے۔ کیا کروں؟ یہ کیا اتنا اس نے میرا اتنا عظیم دین ہے جو دنیا مانتی ہے، ایسا مساوات اور اخوت بھائی چارے کا، اس نے یہ کہاں سے ایسے فارمولے ایڈ کر دیے؟ یہ کون سا دین ہے؟ بس میں پاگل نماز سا ہو گیا کہ میں اس ساتھ سے گزرنا ہے، وہ نہر ہے۔ جو ہی میں پہنچا وہاں رستے میں ٹیوب ویل تھا، وہ تینوں جناب سربہ سجود ایسے سر جھکائے کھڑے ہیں، پیر صاحب نہارا ہے، چارپائی پہ اس کے کپڑے جوتیاں پڑی ہیں۔ میں نے جاتے ہی بہت سخت الفاظ میں اسے کہا کہ باہر آؤ۔ اس نے اتنی موٹی آنکھیں نکالی، میں نے کہا دیکھو آنکھیں نیچی کرو، میں نہ تو تمہاری یہ صحیح ختم کر سکتا ہوں، یہ فارمولہ ہی کوئی جاپان نہیں، پتہ نہیں کس نے فارمولہ آپ کو دیا ہے، یہ میں بند نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کا میں یہ کاروبار بند کر سکتا ہوں۔ صرف بند کر سکتا ہوں تو ایک چیز بند کر سکتا ہوں، میں ایسی بے حیائی پر مبنی گفتگو اپنے گاؤں میں تجھے کرنے نہیں دوں گا عورتوں کے ساتھ۔ وہ میرے بچوں پہ بھی اثر ہو رہا ہے، میری بچیوں پہ بھی اثر ہو رہا ہے، میرے پورے گاؤں پہ اثر ہو رہا ہے آپ کی اس گندی غلیظ گفتگو کا۔ یہ کون سا دین ہے آپ کا؟ میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، 5 منٹ کے بعد جہاں تیری بجکی پڑی ہے وہ تیرا رومال جو بھی پڑا ہے اسے اٹھاؤ اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ اس کو تولیہ بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، اس نے جناب گلے کپڑے پائے تو بھاگ گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤں یہ کون سا دین ہے؟ ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں جو ان کے پاس اپنی بچیاں بھیج دیتے ہیں، عورتیں بھیج دیتے ہیں، کچھ ہماری عورتیں بھی، ان کی بھی انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی ہنسنے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ یقین کرو درباروں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتی ہیں، وہ دعائی خدا کی ہے، اور وہاں ملادے جو ہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ معافی، یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہودی کر رہے ہیں، یہودی کی فیور میں جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ وہ تو کہتا ہے یہ جہل رہے تو میرا کام چلتا رہے، گاڑی نکالتے ہیں غیر مسلم کو، اپنے گریبان ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم جھانکیں ہم نے دین کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، کیوں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، کیوں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ایسے رمل پھاڑی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ دین کی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ کتابوں میں لکھا تو ہم تو اس کو پڑھنے سے رہے۔ یہ سبب بن رہے ہیں۔ علماء حضرات کو توجہ دینی چاہیے، عالموں کو توجہ دینی چاہیے، مگر کیا کریں، وہ تو اور پریکٹس ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تو پیسہ لے رہے ہیں، پیر تو پریکٹس کر رہا ہے، مولوی پریکٹس کر رہا ہے، وہ پیسہ کما رہا ہے، تیری تربیت کہاں سے کرے گا وہ تو تم نے خود کرنی ہے، خود پڑھنا ہے، خود سوچنا ہے کہ اچھا کیا برا کیا پتہ ہے تمہیں، مگر جھگڑے ہوئے ذمہ دینی طور پر۔ دوستو میرے بتانے کی باتیں یہ نہیں ہیں، یہ ہر چیز پارٹ آف پلے آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے۔ آپ اگر اچھے ہیں تو زبان کھولیے، اپنے دین کو، اپنے بچوں کو، اپنے اثاثے کو، اپنے حیثیت کو بچائیے، ان رمل گنڈ کپڑوں کو، ان جادوگروں کے ان چوڑی چپٹی باتوں میں نہ آؤ، خود بھی اب تو بہت تعلیم آ گئی یار، گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم کیوں نہیں اچھی کتاب میں قرآن پاک ہے، اچھی کتابیں منگا کے گھر پڑھتے اور بچوں کو تربیت کرو؟ تم بھی یہی چاہتے ہو بچے ہمارے ایسے ہی رہے؟
کانے وہ ماں نہیں چاہتی بچہ میرا ٹھیک ہو، باپ نہیں چاہتے ہیں، ان کے تو ہو بھی ٹھیک جاتے ہیں۔ دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے، پڑھنا یا نہیں پڑھنا یہ تمہاری مرضی ہے۔